نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بات سنی اور سمجھی تھی کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہ مال ہے نہ اولاد ہے، بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ اب اللہ کے قرب کا مطلب کیا ہے؟ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے، آج اس بات کو ذکر کرنا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں کی نعمتیں انہیں حاصل ہو جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان سے پوچھیں گے کہ میں تمہیں ایسی چیز دیتا ہوں، ایسی نعمت عطا کرنے والا ہوں کہ جس نعمت کے بعد تمہیں کسی اور نعمت کی تمنا نہ ہوگی۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں جنت کی ساری نعمتیں مل گئی، نہریں ہمارے لیے، دیگر جتنی بھی نعمتیں جس چیز کی ہم تمنا کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حاضر ہو جاتی ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کی حالت میں احسنوا نیک اعمال کیے، الحسنی جنت ہے، جنت تو ہے ہی ہے، وزیادۃ ان کے لیے اور زیادتی بھی ہے۔ اب اللہ کہیں گے میں نے تمہارے لیے اور نعمت بھی تیار کر رکھی ہے۔ وہ جنتی پوچھیں گے یا اللہ اتنی زیادہ نعمتیں جنت ساری ہمارے مقدر میں ہو گئی، اب اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے، اللہ رب العزت پردہ ہٹائیں گے اور جنتیوں کو اپنی زیارت کروا لیں گے۔ اب یہ سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ جنت میں انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ اب اس زیارت کے بعد جب اللہ اپنی زیارت بھی کروا لیں گے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے میرے جنتیوں آج میں تم سب سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اب یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ ایمان والوں کو اپنے اتنا قریب کر لیں گے جنت میں کہ سب سے پہلے جنت کی ساری نعمتیں ان کے مقدر میں ہوں گی، پھر اللہ اپنی زیارت کروائیں گے۔ زیارت جب کر لی جنتی اتنے قریب ہو گئے، اللہ فرمائیں گے جب تم میرے اتنے قریب ہو گئے ہو، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج میں تم سب سے راضی ہو گیا اور میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ مطلب ہے اللہ کے قرب کا۔ تو اللہ کے قرب کا دو سبب میں نے ذکر کیے تھے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کا مفہوم تو بڑا آسان ہے، نماز یہ بھی نیک عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی نیک عمل ہے،
حج ادا کرنا یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن ان اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ پہلے ایمان کا ذکر ہے۔ اب ایمان کامل کب بنتا ہے؟ دعوے تو ہم سب کرتے ہیں کہ میں بھی مومن ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ایمان رکھا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر کہا، اور قرآن مجید میں اللہ کی عادت ہے کہ جب بھی اللہ کسی اہم بات کی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں تو وہاں اللہ قسمیہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قسم صرف اللہ کی ذات کی جائز ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی قسم جائز نہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کہتے ہیں یار تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، یہ قسم بالکل ناجائز ہے۔ اگر مجبوراً پہلے تو قسم اٹھانی نہیں چاہیے، اگر کسی مجبوری کے تحت، کسی ضرورت کے تحت قسم اٹھانی پڑ بھی جائے تو سوائے اللہ کے نام کی کسی اور نام کی قسم جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے تو قسم اٹھائی والعصر، زمانے کی قسم، تو یہ تو پھر اصول نہ ہوا کہ اللہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی، اور خود اللہ زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون انسانوں کے لیے ہے، انسان قوانین کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی ذات کسی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے کوئی قانون نہیں، یہ قانون انسانوں کے لیے ہے کہ انسانوں نے اگر قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی اٹھانی ہے۔ اللہ اس قانون کا پابند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے قسم اٹھا دی۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے والعصر قسم ہے زمانے کے پیدا کرنے والے رب کی، یہاں خالق محذوف ہوگا، مطلب یہ ہوگا والعصر قسم ہے زمانے کو پیدا کرنے والے رب کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن آگے کچھ لوگوں کا اللہ نے استثناء کیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور یہ نیک اعمال کیے، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں بلکہ کامیاب انسان ہیں۔ اب ایمان تو ہم نے لانا ہے، لیکن ایمان ہم نے کس طرح لانا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ غلطی سرزد ہوئی، اللہ کے مزاج کے خلاف اللہ کے حکم کی کچھ حکم عدولی ہوئی، غلط فہمی کی بنیاد پر، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتار کر آسمان دنیا نے زمین کی طرف بھیجا تو ایک پیغام دے کر بھیجا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے ایک پیغام دے کر بھیجا تھا، اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے اور جس نے میری ہدایت کی تابعداری کی اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ مطلب کیا کہ وہ کل قیامت کے دن جنت کا مستحق ہوگا۔ اب ہدایت سے کیا مراد ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، فیہ ہدی، اسی میں ہدایت ہے۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام دے کر اللہ نے بھیجا تھا کہ اگر میری ہدایت آ جائے، یعنی کیا مطلب؟ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب آ جائے اور جس نے بھی اس کتاب کی تابعداری کی وہ کل قیامت کے دن جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اب ہمیں ہدایت ملے گی قرآن مجید سے۔ میں نے ایک درس میں ایک جملہ بولا تھا کہ جنت ملے گی ایمان سے، اور ایمان ہمارا بنے گا قرآن مجید سے۔ جنت ملے گی ایمان سے، ایمان کامل ہوگا تو ہم جنت کے مستحق ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان کامل تب بنے گا جب ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب یہاں بھی بات بڑی اہم تھی، اللہ نے اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہا، اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے، لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ میرے پیارے پیغمبر، اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا میرے پیارے پیغمبر مجھے تیرے رب کی قسم ہے لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ کو حکم اور فیصل نہ مان لیں۔ کیا مطلب کہ لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، اس اختلاف میں جب تک وہ فیصلہ آپ سے نہ کروائیں اس وقت تک آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر نبی ان میں موجود ہے، نبی کے موجود ہوتے ہوئے اگر وہ آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے، کسی اور سے فیصلہ کروا لیتے ہیں تو اس وقت تک یہ کامل ایمان والے نہیں ہوتے۔ آپ کی موجودگی میں کسی اور سے اگر یہ فیصلہ کرواتے ہیں تو ان کا ایمان کمزور ہے، یہ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ جس طرح کہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک اختلاف ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ تسلیم نہ کیا انہوں نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فیصلہ لے کر گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مقابلے میں بڑے سخت مزاج ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہودیوں کے خلاف فیصلہ کر دے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر فیصلے میں یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کس طرف ہے اور یہودی کس طرف ہے، اللہ کے پیغمبر نے انصاف کو دیکھنا ہے کہ انصاف یہاں کیا تقاضا کرتا ہے، عدل و انصاف کا تقاضا کرتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کیونکہ حق پر وہ ہوتا ہے، یہ فیصلے کا معاملہ ہے۔ لیکن اس نے معاملہ نہ مانا، وہ حضرت عمر کے پاس چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا، فرمایا جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گا۔ اب یہ کیا ہے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کے حکم کو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب قرآن مجید تو ہدایت ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہم نے فیصلہ کس سے کروانا ہے، سوال ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے نہ کروائیں۔ اب اللہ کے پیغمبر تو ہم میں موجود نہیں ہیں، ہم نے فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حتی یحکموک، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، جب تک نبی موجود ہوں، اور جب نبی اس دنیا سے چلے جائیں پھر وہ فیصلہ قرآن و حدیث سے نہ کروائیں، اس وقت تک وہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کہ اللہ کے پیغمبر اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے پیغمبر کی کے بعد اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے اس وقت تک وہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ کسی کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اللہ کی ذات صرف عالم الغیب ہے یا اور بھی کوئی غیب دان ہے، تو ہم نے فیصلہ قرآن سے کروانا ہے، اور قرآن کا واضح ارشاد ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ جو فیصلہ ہے حق فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کیونکہ فیصلہ قرآن سے کروانا ہے، اور قرآن نے ہمیں فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اختلاف ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ بڑھ جائے تو ہم نے فیصلہ قرآن و حدیث سے کروانا ہے۔ جب ہم فیصلہ قرآن و حدیث سے کروائیں گے اس وقت ہمارا ایمان کامل ایمان بنے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمائے ہیں ان سب پر عمل کرنا یہ کامل ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ آج کے درس سے میں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔ ایک تو یہ سمجھایا کہ ہمارا ایمان تب کامل بنے گا جب ہمارے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان وہ ایمان بنے گا کہ جو ایمان اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اور اللہ کا قرب کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضامندی مل جانا، یہ اللہ کے قرب ہے، یہ اللہ کا قرب ہے۔ اب ایمان کامل کی نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس کو سر ہم تسلیم کر دینا، یہ کامل ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ احترام بیان کیا
وہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، پیغمبر کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ اگر نبی موجود ہے تو اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ اب یہ آیت کریمہ اصل میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ بنو تمیم کا قافلہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو تمیم کا قافلہ تیار کیا، اب اس قافلے کا امیر بنانا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس کو اس قافلے کا امیر بنایا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے ایک اور آدمی کا انتخاب کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، جس آدمی کا میں نے انتخاب کیا اس کو امیر بنایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، جس آدمی کا نام میں نے لیا ان کا انتخاب کر لیں۔ اب یوں باتوں باتوں میں آواز بلند ہو گئی، طرف شیخین کی آواز بلند ہوگی، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں باتوں میں آواز بلند ہو گئی، اور قصداً بلند نہیں ہوئی۔ جب انسان مشورہ کر رہا ہوتا ہے، باس و مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے تو اتفاقاً آواز ویسے ہی بلند ہو جاتی ہے۔ اب ان کا ارادہ نہیں تھا آواز بلند کرنے کا، لیکن اللہ نے تنبیہ کر دی کہ ایمان والو، پیغمبر کی موجودگی میں اپنے آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں۔ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے ایمان اور اعمال کے ذریعے، لیکن اگر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری، اگر ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام نہ کیا ہم نے، تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے ایک صحابی رسول تھے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائشی طور پر آواز کچھ بلند تھی۔ ہوتا ہے انسان کسی کی پیدائشی طور پر آواز بلند ہوتی ہے کہ وہ بات جتنی بھی آہستہ کر رہا ہو لیکن اس کی آواز ذرا بلند ہوتی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ سنی، انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا روک دیا، یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف نہ لائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نہیں آ رہے، کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ حضرت عاصم مسجد میں تشریف نہیں لا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک صحابی رسول حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے انہیں کل دیکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عاصم سے پوچھ کر آؤ کیا ماجرا ہے۔ وہ صحابی گھر گئے، دیکھا تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو ہلاک ہو گیا، میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اب ان صحابی رسول نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عاصم کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں میری مسجد میں تشریف لا رہے؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، میری آواز بلند ہے اور مجھے یہ ڈر لاحق ہونے لگا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں اور میں جواب دوں، میری آواز بلند ہو جائے اور میرے سارے اعمال ضائع ہو جائے۔ اتنا ڈر تھا صحابی رسول کے دل میں، حالانکہ ان کی آواز پیدائشی طور پر بلند تھی، لیکن ڈر کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی محفل میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ وہاں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی تم اس حکم سے مستثنا ہو، کیونکہ تمہاری آواز پیدائشی طور پر اونچی ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قصداً یا بھول کر، آواز تو ان کی بلند نہیں ہے لیکن بھول کر یا قصداً وہ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے ان تحبط اعمالکم، اگر آوازیں بلند ہو گئی تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اصل اس مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔
اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آخرت دار البقاء کی طرف چلے گئے ہیں، اب جس طرح ہم نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، اسی طرح آپ کی وفات کے بعد آپ کے روضہ رسول میں سلام کے وقت، درود و سلام کے وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہماری آواز بلند ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی وہی حکم ہے کہ اللہ کے پیغمبر اگرچہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ آج بھی وہی حکم ہے کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں آواز بلند نہیں کرنی تھی، اسی طرح آج بھی اللہ کے پیغمبر اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آج بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ اور اگر جن خوش نصیبوں کو عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ واضح فرق یہ دیکھتے ہیں کہ حرم مکہ کے جو امام ہیں وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو آواز کو کبھی بلند کرتے ہیں، کبھی آہستہ کرتے ہیں، کبھی آواز کو اتنا زور لگا کر پڑھتے ہیں کہ گونج پڑ جاتی ہے، لیکن جو حرم مدینہ کے امام ہیں وہ جب تلاوت کر رہے ہوتے تو دھیمی دھیمی انداز میں آواز کو بلند نہیں کرتے، اسی ڈر کی وجہ سے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، کل ایک بہت بڑا سانحہ ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے۔ کل ایک بہت بڑا سانحہ ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور تھے کون؟ ہمارے اسی ملک پاکستان کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، اپنے آپ کو ایماندار کہنے والے ہیں۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم وہاں گیا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بات قابل گرفت ہے اس کا بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کل ایک بہت بڑا سانحہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم وہاں سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی، چور چور کہا، بھکاری کہا، بھئی ان کے اپنے اعمال ہیں، جو ان کے اندر غلطیاں وہ غلطیاں ہیں، لیکن کم از کم ہم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو رکھنا تھا کہ جس مسجد نبوی میں آواز تلاوت کی بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین کی گئی کہ وہاں آوازیں بلند کی گئی، نعرے بازی کی گئی، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایمان کامل بنانے کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے، ہم سب ایمان والوں کو اس پر سچی توبہ کرنی ہوگی۔ جنہوں نے بھی یہ اقدام کیا، ٹھیک ہے یار، جو بھی تھا وزیر اعظم، اس کے اندر جتنی بھی غلطیاں ہیں اس کے اپنے اعمال ہیں، لیکن ہماری تو یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ کم از کم ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو کر لیتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر اجتماعی توبہ کرنی ہوگی۔ کہیں اس عمل کی وجہ سے تھے تو ہم مسلمانوں میں سے جنہوں نے یہ گستاخی کی ہے، کم از کم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، کہیں اس گستاخی کی وجہ سے تمام مسلمان اللہ کی گرفت میں نہ آ جائے۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو آج میں نے موضوع اس لیے یہ بیان کیا ہے کہ ایمان ہمارا کامل تب بنے گا جب ہماری زندگی کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوگے، اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ہر حکم سر خم تسلیم کر دیتا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والوں پیغمبر کی موجودگی میں آواز کو بلند نہیں کرنا، اور اگر نبی موجود بھی نہیں ہے تو اس کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، ورنہ نقصان بڑا کھاؤ گے۔ ان تحبط اعمالکم، جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہو، جتنے مرضی نیک اعمال کرتے رہو، عمرے کرتے رہو، حج کرتے رہو، ان تحبط اعمالکم، اس نبی کی گستاخی کی وجہ سے یاد رکھنا تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔